ایک طرف ملک اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے، سال کا آخر ہے، معاشی ڈیفالٹ کی خبریں آئے روز دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، عروج پر ہیں۔ IMF کی شرطیں پہلے سے زیادہ ہمارے گردنوں کے گرد تنگ ہو چکی ہیں۔ آزاد ملک ہونے کے باوجود ہم معاشی اور نظریاتی طور پر غلام ہو کے رہ گئے ہیں۔ ساری صورتحال میں ہونا تو یوں چاہیے کہ حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو، امراء کو، اشرافیہ کو اپنا پیٹ کاٹ کے قناعت اختیار کرتے ہوئے ملکی قرضہ اتارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اسٹیٹ بینک کے پاس فارن ایکسچینج ریزرو بس اتنا ہے کہ بمشکل 1 ماہ کی خام مال، اشیاء ضروریہ، خورد و نوش اور ادویات وغیرہ کی درآمدات کی جا سکیں۔ اوپر سے نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی IMF کے اربوں ڈالر قرضے کی ادائیگی بھی سر پہ ہے۔ جس طرح عوامی رویہ ہے نا کہ قرضے اٹھا کے دھوم دھام سے شادی ضرور کرنی ہے، خاندان میں ناک اونچی ہونی چاہیے، وہی رویہ ملکی لیول پہ ہے کہ آزاد ملکوں کی طرح نیو ایئر نائٹ تو منانی ہی منانی ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا ملک جس میں توانائی کا اتنا بحران ہو، مہنگائی عروج پہ ہو، قوت خرید ختم ہو چکی ہو، جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہو، اشیاء خورد و نوش عوامی پہنچ سے دور ہوں، گھریلو صارفین چولہا جلانے کے لیے گیس اور روشنی کے لیے بجلی تک سے محروم ہوں، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ سے ان گنت فیکٹریز، کارخانے، صنعتیں اور کاروبار تباہ ہو گئے ہوں، گھر، تعلیمی، طبی، صنعتی، کاروباری مراکز اپنی مدد آپ کے تحت بیساکھیوں پر چل رہے ہوں، سردیوں میں گیس، گیزر، ہیٹر، چولہے کے بغیر رہنا پڑے اور گرمیوں میں بلب اور پنکھے اور فریج کے بغیر رہنا ہو، کیا وہاں وسائل کا اس قدر بے دریغ استعمال جائز ہے؟ صرف میں ایفل ٹاور، بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کی بات کروں تو کہا جا رہا ہے کہ پیرس نہیں جا سکتے تو کیا ہوا، راولپنڈی میں بحریہ ٹاؤن کا ایفل ٹاور ہے نا، جہاں ہر سال کی طرح نئے سال کے لیے آپ کے پسندیدہ موسیقار، میوزیکل پرفارمنس، شراب، شباب، آتش بازی اور بھرپور لطف اندوزی کا سامان ہے۔ پھر پارک ویو سٹی اسلام آباد ہے تو زور زور سے اپنی طرف بلا رہا ہے کہ جہاں نئے سال کا آغاز ایسے فیملی فیسٹیول سے ہو رہا ہے کہ حیرت انگیز لائٹ شو، دلکش 3D میپنگ، آتش بازی، ہولوگرافک شو، میوزیکل کنسرٹ، فوڈ کورٹ، بچوں کے لیے میجک اور کٹ پتلی شو اور نہ جانے کیا کچھ۔ ڈیرہ دری میں نیو ایئر اسپیشل ایوننگ کی بکنگ بھی ابھی سے جاری ہے۔ یہاں بھی اسراف کا افریت ہوگا، شہر قائد کہاں پیچھے رہ سکتا ہے۔ یہاں بھی جگہ جگہ بحریہ ہو، بارہ دری ہو، نارتھ کراچی ہو، شہر دادو کی گورکھ پہاڑی ہو اور لاہور سمیت شہر کے مختلف مقامات میں ایسی بے شمار تقریبات ہوں گی کہ جہاں کروڑوں کی بجلی ایک رات میں صرف کی جائے گی۔ یہ سب اس ملک میں ہوگا، کلیجہ منہ کو آتا ہے کہتے ہوئے، کہ جہاں لوگوں کو رہنے کو، کھانے کو، پڑھنے کو، جینے کو، علاج معالجہ کو سارا سال بنیادی سہولیات میسر نہ ہوں، وہاں ایلیٹ امراء ایک رات میں عوام کی سارے سال کی گزران کو یوں ضائع کر دیتے ہیں۔ اور یہ سب کوئی حلال کمائی نہیں ہوتی، اکثر کرپشن، گیس چوری، بجلی چوری، ناجائز حرام مال اور وسائل کی اڑان سے ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جہاں بجلی چوری ایک سنگین مسئلہ ہو، جہاں گیس چوری ایک سنگین مسئلہ ہو، اس سے نمٹنے کے لیے سارا سال مختلف قوانین، صدارتی آرڈیننس پاس کیے جاتے ہیں، لاگو بھی کیے جاتے ہیں، شادی ہال، مالز، مراکز رات 10 بجے بند کرنے کے قوانین، بتائیے کہ ان سب کا اس رات پر اطلاق کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں معلوم ہے کہ صرف اس ایک رات میں کروڑوں روپے کی بجلی خرچ ہوتی ہے، اور صرف بجلی ہی نہیں، مختلف وسائل کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سال کی ایک مہنگی ترین رات ہے، ایک رات میں اتنا خرچ ہوتا ہے جتنا شاید پورا سال بھی خرچ نہ ہوتا ہو۔ یہ رات ملکی معیشت پر سب سے زیادہ خرچے والی بھاری رات ہوتی ہے، اور صرف مالی ہی نہیں بلکہ جانی اور ہمارا تو ایمانی اور عزتوں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔
آخر حکومت عوام کوئی آگاہی مہم شروع کیوں نہیں کرتی؟ میں آپ سب سے ایک درد مندانہ اپیل کروں گی، اس سے پہلے کہ اس سال بھی اتنا نقصان ہو، سوشل میڈیا پر یہ عوامی آگاہی مہم شروع کریں۔ مجھے پتہ ہے کہ مجھ جیسی عام عوام کا ان چراغاں سے، پٹاخوں سے، آتش بازیوں سے، شراب شباب کباب سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، لیکن شاید کہ ہماری یہ آواز ذمہ داران کے، مرتکبان کے کانوں تک پہنچ جائے اور ہم ایمانی نقصان کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت کو بھی نقصان پہنچانے سے بچا سکیں۔ یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے اور قومی فریضہ بھی۔